بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو لے کر بیت المقدس سے ملک شام کو جاتے تھے۔ چنانچہ راستے میں اچانک بیمار ہو گئی اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جنگل اور گھاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس وجہ سے وہ بیخ گیا کے علاوہ اور کچھ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھ کو وہی لا دو۔ وہ اسی وقت اپنی ماں کو چھوڑ کر اس جڑ کو لینے گئے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اس جگہ پر حضرت مریم نے وفات پائی اور اللہ کے حکم سے اسی وقت بہشت کی حوروں نے آ کر ان کو غسل دیا اور پھر بہشت کے کپڑوں سے کفنایا اور وہ حوریں اسی جگہ ان کو دفن کر کے چلی گئیں۔ اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ہوا، کیونکہ وہ ان کے لیے ایک اس تعمیل ارشاد کی تکمیل میں گئے ہوئے تھے اور ان کے انتقال کی ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ جب وہ اسی جگہ پر واپس آئے جس جگہ پر اپنی والدہ کو چھوڑ کر گئے تھے، تو انہوں نے ان کو آ کر کئی مرتبہ پکارا، لیکن ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ آخری آواز میں جواب ملا، لبیک، اے میرے فرزند، تم مجھے کیوں بلاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے امی جان، میں نے آپ کو 3 دفعہ پکارا، اب تک کہاں تھی؟ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سن کر حضرت مریم نے کہا، اے بیٹے، پہلی بار پکار میں فردوس اعلیٰ میں تھی اور دوسری پکار میں سدرۃ المنتہیٰ میں تھی اور تیسری پکار میں آسمان اول پر آ کر میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اماں جان، اپنا حال بیان کرو۔ حضرت مریم بولی، اے بیٹے، جس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ نصیب کرے اور وہ اپنی مراد کو پہنچے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے یہ باتیں سن کر آپ دیدہ ہوئے اور واپس بیت المقدس آ گئے اور لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن منبر پر لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ کو ہفتے کا دن مبارک ہے اور اس روز سوائے عبادت کے کچھ اور دنیا کا کام کرنا حرام ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے اور ہماری کتاب انجیل میں فرمایا ہے کہ اتوار کا دن بہت مبارک ہے، اس دن کو مانو اور اس کا احترام کرو اور اس دن نمازیں پڑھو اور کچھ کام دنیا کا اس دن نہ کرو اور متعلق انجیل کتاب کے چلو۔ پس قوم بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کو سن کر اپنے دل میں کینہ لائے اور پھر کہنے لگے کہ کتنے ہی پیغمبر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، کسی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، اور یہ لڑکا وہ بھی بے پدر مجہول نسب آ کر ہماری کتاب موسیٰ کو منسوخ کرتا ہے، لہٰذا اس کو مار ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا دین جاری رہے۔ اور ان میں سے مومن یہود یہ سن کر کہنے لگے، اے قوم، تم نے زکریا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو مار کر عذاب اٹھایا تھا اور تم پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، سو تم بھول گئے اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل نبی ہیں، ان کو مارنے کا قصد کرتے ہو۔ تم لوگ عذاب اللہ سے ڈرو اور اس سے پناہ مانگو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ جہنم کی راہ اختیار کرتے ہو۔ بس تم لوگ ان پر اور ان کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ آخر بہت کہا مگر ان کافروں نے نہ مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی فکر میں لگے رہے اور طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہے اور کہنے لگے، جب کبھی ہم لوگ ان کو تنہا پائیں گے تو مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں ان کافروں کی مومن لوگوں نے سنی تو وہ ہر دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی ہر وقت خبرداری کرتے تھے۔
کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا جانے نہ دیتے تھے۔ اگر کہیں جانے کا اتفاق ہوتا تو خود ان کے ساتھ جاتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب حواریوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہر دم ہر ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہتے ہو، تم لوگوں نے اس سے کیا معجزہ دیکھا ہے؟ یہ سن کر ان حواریوں نے اس سے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اندھے کو بینا کرتے ہیں اور کوڑھی اور لنگڑے کو اچھا کرتے ہیں۔ تب اس عورت نے کہا کہ مبارکباد دی اس شکم کو کہ جس نے اس کو پیٹ میں رکھا۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے سنی اور پھر کہا کہ مبارکباد دی تو اسی نبی کی امت کو ہے جو قرآن پڑھیں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے حضرت عیسیٰ، مجھے بتاؤ کہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ چیز ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عیسیٰ بن مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل، میں بھیجا ہوا آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف سچا کرتا ہوں اس کو جو مجھ سے آگے تھی، یعنی توریت کو، اور خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہمارے حضرت کا نام رکھا گیا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت میں حافظ قرآن بہت ہوں گے اور دوسرے پیغمبروں کی امت قرآن حفظ نہ کر سکے گی، اور کتاب توریت اور انجیل کو بھی ان کے زمانے میں حفظ نہ کر سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے اور ان کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب سب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مار ڈالنے کی مشورت کی اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ بن مریم زندہ رہے گا تو ہمارا دین موسیٰ کا بالکل باطل و منسوخ کرے گا، اور اس زمانے کا بادشاہ وقت کافر تھا۔ اس ظالم نے ان مردودوں کے ساتھ اتفاق کیا اور پھر ان کو حکم دیا۔ پھر ان لوگوں نے جمع ہو کر ان کی ہلاکت کا قصد کیا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حواریوں نے اس بات کو معلوم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ خاطر جمع رہو اور بالکل مت ڈرو۔